علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آمنت بالله صدق الله خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، ماہ رمضان 28ویں تراویح ہو گئی ماشاءاللہ، اس کا خلاصہ اپنے سماعت کیا، اور زیادہ تر معتکفین ماشاءاللہ یہ موجود ہیں۔ سورہ قیامہ کے بعد سورہ دہر، سورہ دہر کھولو جس کا نام سورہ انسان بھی ہے۔ جمہور کے ہاں یہ مکی صورت ہے، لیکن اختلاف ہے، بعض نے لکھا مدنی صورت، تو یہ 76 نمبر صورت ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے یہ 98 ہے۔ کیا ہے؟ اور اس میں 31 آیت مقدسہ اور 2 رکوع ہیں۔ یہاں رب فرماتا ہے حل اتی علی الانسان، حل بمعنی قد، جلالین شریف نے لکھا قد اتا، یقیناً انسان پر، ہین کے معنی وقت اور دہر معنی زمانہ، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، انسان قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس آیت کے 2 محمل ہیں۔ نمبر 1، یحییٰ بن السلام نے کہا کہ وہ انسان خلقت میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل ذکر چیز تھا۔ نمبر 2، دوسرا محمل ہے، اس وقت انسان مٹی کا ایک جسم تھا جس کی صورت بنی ہوئی تھی، اس وقت اس کا ذکر نہ کیا گیا تھا۔ جب اس میں تھا تو اس کا نہ نام نہ صفت، بس صرف ابھی انسان کا وجود، یعنی اشارہ آدم علیہ السلام کے طرف ہے۔ اس وقت جو ہے وہ قابل ذکر نہ تھا، نہ وہ معروف تھا، اس وقت اس کا کوئی نام نہ تھا۔ پھر اس میں روح پھونک دی گئی تو وہ قابل ذکر کیا گیا، وہ قابل ذکر ہوا۔ تو اس کے طرف مفسرین اشارہ کرتے ہیں کہ یا تو جن سے انسان ہے یا آدم علیہ السلام انسان، کیونکہ اس کی دوسری بھی صورت ہے کہ انسان جو ہے نا عناصر 4 ہے، تو وہ ان کے عناصر 4 تو موجود تھی، لیکن اس کا وجود ابھی دنیا میں نہیں تھا۔ آگے فرمایا انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، نطفہ سے، امشاج، مخلوط نطفہ سے۔ امشاج اس کا معنی کیا ہے؟ امشاج سے مراد ہے مرد کے پانی اور عورت کے پانی کا مختلط ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا امشاج کا معنی ہے سفیدی میں سرخی یا سرخی میں سفیدی۔ امشاج، ہم نے انسان کو نطفہ امشاج، ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ سفیدی میں سرخی یا سرخی میں سفیدی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور جس انسان بنتا ہے، اور عورت کا پانی پتلا پیلا ہوتا ہے۔ ان میں سے جس کا پانی بھی غالب یا سابق ہو، بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی جس انسان بنتا ہے وہ پانی جو ہے اس سے یہ پانی گاڑھا والا مختلط ہوتا ہے، جو پتلا پیلا ہوتا ہے جو انسان بنتا ہے۔ ان دونوں پانیوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے کیا کیا اعضاء کن کن مادے سے بنتی ہیں؟ تو کہتے ہیں پھٹے، ہڈی اور اس کی قوت، یہ جو ہے مرد کے مادہ سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔
اور اس کا خون، گوشت اور بال یہ عورت کے مادے سے، ان کا الگ الگ جو ہے انسان کے جسم میں رہنے کی جگہ ان پانی کی، اس طرح اشارہ کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، ہم انہیں آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پڑھتے وقت ہم سمیعا بصیرا کرتے ہیں، اقلاب کرتے ہیں، لیکن میں ایک معنی بتاتا ہوں. سمیعا الگ پڑھیں گے تو سمیعا ہی ہوگا. ایسا نہ کوئی بولے کہ استاد جی کو تو خاص کو سننے والے پھر اس کو تو اقلاب کا بھی پتہ نہیں ہے، ادغام کا بھی پتہ نہیں ہے، اخفاء اظہار کا بھی پتہ نہیں ہے. اللہ شرپسندوں کے شر سے بچائے، بولے آمین. ان کو ہم نے بنایا سننے والا اور دیکھنے والا. انسان بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ بھی سمیع البصیر ہے، لیکن ان کی دونوں صفت صرف مشاکلت فی اللفظ ہے کہ الفاظ ایک جیسے ہیں. جو لوگ زیادہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ فلاں یہ فلاں، وہ ذرا قرآن پاک کا گہرے نگاہوں سے مطالعہ کریں، پھر انشاءاللہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. کہ دیکھیں کوئی کہتے یہ تو شرک ہوا کہ بھائی انسان بھی صحیح بصیر، اللہ بھی صحیح بصیر. نہیں بھائی، یہ صرف الفاظ میں عصر کے درس میں بتا رہا تھا، مشبہ بھی اور مشبہ بتایا تھا نہیں بتایا تھا. تو یہ دونوں من کل الوجوہ ایک جیسے نہیں ہوتے کہ بھائی اس کو ایک تشبیہ دی گئی، اس کے اندر ایک بہادری، لیکن ایسا نہیں کوئی بولے کہ اس کو تو نے شعر بولا، اس کے تو دم بھی نہیں ہے، اس کا تو فلاں بھی نہیں ہے، تو فلاں بھی نہیں ہے، تو فلاں بھی نہیں ہے. تو یہ الفاظ ایک جیسے ہیں، باقی اللہ سمیع وہ الگ، وہ ہے صفت ہے، اور مخلوق تو عطائی ہے، محدود ہے، حادث ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع بصیر سے کوئی نسبت نہیں ہے. سمجھ شریف بات شریف آ گئی؟ بولو آ گئی، بولو تو صحیح بھائی. ہاں، یہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس کا معنی ہے جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو ہم اس کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرنے والے تھے، سو ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں سننے اور دیکھنے کا معنی سمجھنا ہو، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آزر سے فرمایا تھا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، جو کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ معنی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، یہ معنی نہیں ہے کہ جو دیکھے اور جو سنے اس کو پوجو. انسان جتنا سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے محدود ہے اللہ کے عطا سے. یہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کو مشکل کو شاہ بنایا جائے، اس کو جو ہے نا خالق اور اس کو جو ہے نا معبود بنایا جائے. یہ خود کمزور ہے. کیا ہے؟ پیٹ میں تھوڑا سا درد ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس ایسے بھاگتا ہے جیسے تیز گولی، کہتے ہیں انجیکشن لگاؤ، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے. دوسروں کی کیا تکلیف دور کرے گا. تو رب فرماتا ہے ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کو دکھایا، اس کو ہم نے ہدایت دی، اس کو سیدھا راستہ دکھایا. اِمَّا شَاكِرًا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہو جائے. اللہم اجعلنا من الشاکرین، یا اللہ میں شکر کرنے والے بنا دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایماندار بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ تو قدردان ہے، شاکر علیم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ. وَإِمَّا كَفُورًا، یا نا شکرہ بن جائے، یا چاہے تو ان کے پاس اختیار ہے اللہ کی بندگی میں آ جائے، چاہے تو باقی بن جائے. یہ ڈانٹ ڈپٹ ایسے نہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں. آپ بیٹے کو باپ کہتے بیٹے چاہو تو پڑھو، چاہو تو نہ پڑھو. یہ پڑھنے کا اس کی تمنا ہے، اس کی آپ سے امیدیں. نہ پڑھو ناراضگی ہے، نہ پڑھو یعنی وہ ایک ناراضگی دکھاتے کہ دیکھیں آپ پر آئے گی کل بات. میں تو چاہتا ہوں کہ اچھے انسان بنے. تو اللہ فرماتے راستہ ہم نے دکھا دیا، یہ سیدھا راستہ اور یہ غلط راستہ. اب آپ کی مرضی، سیدھے راستے پہ چلو گے تو ہماری رحمتیں ملے گی، ہمارا اللہ کا دیدار ملے گا، اللہ والوں کی ہم نشینی ملے گی. غلط راستے پہ چلو گے تو پچھتاؤ گے، بہت زیادہ پچھتاؤ گے. اس کا معنی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خیر اور شر
اور نجات اور ہلاکت کے دونوں راستے دکھا دیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، قرآن، انبیاء، آسمانی کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے بہت سارے لوگ آئے اور دعوتیں دے کے چل دیے، دعوتیں دے کر چل دیے۔ کائنات میں اپنی ذات اور توحید پر دلائل رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ أَنَّهَا وَاحِدٌ، ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد لا شریک ہے۔ اور انسان کو عقل دی کہ ہم تک پہنچ سکے، پھر مزید تنبیہ کے لیے نبیوں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا۔ اب انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے تو نجات کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بن جائے، اور چاہے تو ہلاکت کا راستہ اختیار کر کے ناشکرا اور بربادی کے راستے پر چل کر ہلاک ہونے والا بن جائے۔ آگے فرمایا اِنَّا اعْتَدْنَا، ناشکری کرے گا تو انسان سن لے ہم نے تیار کر رہا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے تیار ہیں، سلاسل، زنجیریں، والاغلال، اور توق اور زنجیریں، وسعیر، اور بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے نافرمانوں کے لیے تیار ہے۔ پھر یہ گرفتار ہوگا، یہ نہ سمجھے کہ میں ایسی بس مجھے رب نے پیدا کیا، میں جو چاہوں میرے من میں جو ہے وہ ایسے ہوتا رہا، ایسے نہیں۔ پھر آگے سب سے پہلے شکر گزاروں کا اما شاکرن، شاکرین کو کیا ملے گا؟ ان الابرار، بے شک نیکوکار لوگ، یشربونا، پیئیں گے، یشربونا، پیئیں گے، جنت کے باغات میں، جنت کے نعمت میں مشروبات 4 قسم کے ہوں گے۔ کتنے؟ سورت نمبر 47، سورت کا نام محمد، آیت نمبر 15، پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، اور عسل مصفہ پاک شہد کی نہریں۔ آگے اس میں آ رہا ہے وہ یفجرونہا، یہ رہے عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ نہروں کو جہاں بھی چلانا چاہے، مہمان آگے پوری نہر لے کے گیا۔ نہریں بھی کیسے نہریں؟ زمین کھود کے نہیں چلیں گی، آپ صرف اشارہ کر دیں۔ پٹھانوں میں ایک شعر ہے پشتو میں، سوک چپس صدق مسلمان ہی و اشارو دا آسمان مرہ کزوی، کہہ دو جو حقیقت میں انسان بن جائے، مسلمان بن جائے، ارے اشاروں سے سورج کو اتار دیتا ہے، اشاروں سے۔ شمس تبریز کے بارے میں آتا ہے کہ ملتان میں کسی جگہ میں نا وہ کسی کو بولے یہ گوشت پکانا ہے، آگ دے دو، ہر ایک نے بولا دماغ خراب ہے، تو بولا اچھا، تو اشارہ کی بولا سورج تو نیچے آ جا، اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے، جو کوئی اللہ کا بن جاتا ہے نا وہ طاقتور بن جاتا ہے۔ کیوں کہ دنیا میں اگر کوئی وزیر اعظم کا دوست بن جائے تو طاقتور ہوتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، ہوتا ہے نا؟ کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا پھر وزیر اعظم کا پاور ہوتا ہے، وزیر اعظم پورے ملک پر طاقتور ہوتا ہے۔ وہ تو چھوڑو، کراچی کے گورنر سے آپ کی دوستی بن جائے پھر آپ یوں اکڑ کے چلو گے، ارے مجھے نہ چھیڑنا، تو مجھے جانتا ہے؟ بولے گا تمہیں جانتا ہے تو کیا بات ہے؟ بولا سورہ دہر میں تیری حقیقت پڑھی، یہ سنا دے، من نطفۃ امشاج، تیری حقیقت کیا تھی؟ پھر تو بنے گا کیا؟ تو اتنا اکڑ کے چلتا ہے، تو مجھے جانتا ہے؟ میرا تو کہتے ابا جان پولیس میں ہے، تو کیا ہوا پولیس میں؟ تو یہ پئیں گے من کاسن، جام بھرے ہوئے کاسے، گلاس وغیرہ مشروبات کے آلے ہوں گے، ان سے پئیں گے۔ اسم ظرف کا مراد مظروف ہے۔ بولا گلاس پی لیا، تو گلاس کوئی نہیں پیتا، آپ میں سے کوئی گلاس پی لیتا ہے؟ نہیں پیتا نا۔ ایک کپ پی لیتا ہے؟ ایک کپ چائے نہیں پی سکتا، تو بھائی اسم ظرف کا مراد مظروف ہے۔ نہر جاری ہو گئی تو نہر تھوڑی جاری ہوتی، پانی جاری ہوتا ہے۔ پرنالا بہہ گیا، پرنالا تھوڑی بہہ جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے۔ اسم ظرف کا مراد مظروف ہے۔ کان مزاجھا، جس کا امیزش، جس کا ذائقہ، کافورا، کافور کی آمیزش اور ذائقہ اس میں ہوگا۔ اللہم ارزقنا یا رب اپنے فضل و کرم سے۔ عینن یشرب بہا،
اس چشمے سے پیئیں گے، یشربو پیئیں گے، یشربو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور تو پیے گا یا پیئیں گے؟ پیے گا، لیکن آگے چونکہ عباد جمع ہے، اذا کان فعل الفاعل مظہرا احد الفعل ابدا، آپ لوگ ویسے بھی سمجھدار بچے ماشاءاللہ، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ ہی ہوتا ہے، فعل تو یشربو پیئیں گے، بہا ہا کی ضمیر اس کافور وغیرہ سے چشموں کی طرف آ رہی ہے، عباد اللہ اللہ کے بندے، یہاں سوال ہوتا ہے اللہ کے بندے اس چشمے سے پیئیں گے، تو سب اللہ کے بندے نہیں ہو؟ آپ سب اللہ کے بندے؟ یہ آپ کا دعویٰ ہے، ورنہ اگر میں بولوں گا چلو اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، تو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رب کریم نے سورت نمبر 25 میں آیت نمبر 63 میں رب کریم نے اپنے بندوں کی تعریف کی، میرے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے بندے تو زمین سے بڑے آرام سے چلتے، فساد تلاش نہیں کرتے، جاہلوں سے مکالمہ تو کہتے معاف کرنا، جاہلوں سے زیادہ نہ لڑیں، جاہل ہیں بھائی، جاہل کو کون سمجھائے؟ اور آیت نمبر 64 میں اب آپ نے بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اے دیکھو سنو، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجدہ گاہ میں ہوتے ہیں، آپ ایسے ہیں؟ اللہ کے بندے رب نے فرمایا وہ کبھی قتل نہیں کرتے، اللہ کے بندے شرک نہیں کرتے، اللہ کے بندے بدکاری نہیں کرتے، اللہ کے بندے برے مجلسوں میں نہیں جاتے، اللہ کے بندے برائی کی گواہی نہیں دیتے، اللہ کے بندے قرآن سن کر اندھے بہرے نہیں گزرتے، ارے اللہ کے بندے وہ تو آیت نمبر 74 میں پہنچ گئے، ارے وہ تو کہتے ہیں یا اللہ میں ہمارے گھر والوں ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ اب بولے اللہ کے بندے، یہ سب سے مشکل کلمہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ سبحان الذی، آپ تراویح میں آپ نے سنا اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے، ارے بندہ تو رسول اللہ ہے، رسول اللہ عبدہ، اس جیسا بندہ کائنات میں کہاں ہے؟ ہم تو ویسے وہ پٹھانوں میں وہ کہاوت ہے، کسی نے بولا کہ پٹھان تھے آپس میں لگے ہوئے تھے، خاص کر ہیرونی چرسی بیٹھے تھے نا، منگم دا اللہ بندگان ہوں، ہم بھی تو اللہ کے بندے، وہ دوسرا بولے ارے ہم اللہ منگ دا اللہ بندگان چرتے، منگ ویسے بندہ گوٹی ہوں، ہم تو ایسے بندے ویسے ہیں، ارے کہتے بندہ تو وہ تھا ہاں جو عرش پر گیا، جو شب معراج، بولا بندہ تو وہ تھا، ہم تو ایسی بس برائے نام ہے، کیا برائے نام بندے ہیں، بس اللہ اپنے سچے بندوں کے صدقے ہمیں بھی ہاں ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنا دے۔ اب ان سے پیئیں گے اللہ کے بندے، جملہ خبریہ یفجرون، اور دیکھ یفجرون یہ جمع کا صیغہ آیا، ہاں اب کہتے ہیں ان کافور، یشربون مزاج و کافورا، اس چشمے سے یفجرون، ہاں چشمے، اس چشموں سے پیئیں گے، یفجر، اب دیکھیں جمع کا صیغہ آیا، کیونکہ اس میں آگے فاعل ظاہر نہیں ہے، ضمیر ہے، تو اس لیے جب فعل کا فاعل وہ نہ ہو، جیسے ہم نے کہا کہ الرجال یا المسلمون جاؤ، تو اب دیکھیں یوں، کیونکہ مسلم، اب آپ نے بولا جاء مسلمون تو ٹھیک ہے، مسلمان آئے، جاء واحد، لیکن اگر آپ کہتے المسلمون جاؤ، مبتدا خبر بناؤ گے تو پھر کہو گے آئے پھر تو ہم، پھر وہاں پہ جاؤ ہوگا، واحد کا صیغہ نہیں آئے گا، تو یہاں یفجرون جاری کریں گے اس چشمے کو، دیکھ سے جس طرح گاڑی کو چالو کرتے ہیں، تفجیرہ جاری کرنے کے لیے اس کے ساتھ، یعنی جہاں چاہیں گے اس چشمے کو لے جائے، یہاں تو دنیا کے چشمے کو نہیں چلا سکتا نا، لیکن وہاں جنت میں تیرے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ تیرے حکم کے ہاں فرمان بردار ایسے ہوں گے، ارے چشمہ ادھر آ جا، مہمان آیا ہوئے، تمہارے دل میں آئے گا چشمہ وہاں حاضر، درخت وہاں حاضر، پھل وہاں حاضر۔ دیکھیں میرے بچوں، خصوصاً معتکفین، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، آگے چلتے ہیں۔
ان کی صفات اللہ فرماتا ہے یہ خواہ مخواہ کہ ان کے لیے چشمے جاری نہیں ہیں، یہ ان کے اندر اتنی طاقت کہ اشاروں سے چشموں کو جاری کرتے ہیں، یہ فری میں نہیں ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے، کیا اللہ کی مخلوق پھر ان کی اشاروں سے چلتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں دکھایا نا کہ درخت کو اشارہ کیا تو آیا، اللہ کے بندے بنو تو پھر دیکھ لینے کہ تمہاری طاقت کتنی بڑھتی ہے کہ بیت المقدس کو پھر آزاد کرتے جا۔ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو ادھر ادھر کاموں میں لگے رہے، پھر آپ کو ٹائم ہی اللہ نہیں دے گا۔ دنیا کے کام چھوڑ کر قرآن پاک کو یوں سنو جیسے بولو کہ بالکل اسی وقت میں پیاسا ہوں کہ اللہ کے کلام میں ہے کیا۔ آپ لوگ سن رہے تھے کہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یوفون وہ وفا کرتے تھے، پورا کرنے والے تھے، بن نظر اپنے نظروں کو وہ نظر پوری کرتے ہیں، ویخافون اور دوسری بات جب نظر مانی تو پوری کرتے ہیں، اور دوسری بات وہ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے، میں نے کہا اس دن کے عذاب سے، کان شرہ مستطیرا قیامت کے دن جس کا شر پھیلا ہوا ہے ہر طرف، عذاب لوگ بڑے پریشان۔ سورہ معارج میں سنا، سورہ عبسہ میں سنا، کیا حالت ہوگی، اللہ اکبر، جس کا شر پھیلا ہوا گا۔ نظر کا لغوی معنی ہے وعدہ کرنا، اور اس کا شرعی معنی ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی عبادت کرنے کا وعدہ کرے، خواہ مطلق ہے، مطلق جیسے کہے اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر اتنا صدقہ کرنا لازم ہے، اتنے روزے، اتنا نماز پڑھوں گا، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ خواہ معلق وعدہ کرنا ہو، معلق جانتے ہو معلق؟ نہیں، کیونکہ نالائق کو استاد کے شاگرد نالائق ہوتے ہیں۔ معلق کے معنی ہے کہ یا اللہ میں 10 روزے تو رکھوں گا یا ایک دیگ بریانی تو کھلاؤں گا، لیکن شرط ہے کہ A1 گریڈ آ جائے، یہ معلق ہے۔ طلاق کے معلقات علماء تو اتنے نہیں ہیں، کہتے ہیں عورت کو کہتے تو گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق، تو کہتی ہے طلاق معلق ہے، جیسے نکلے گی طلاق ہوگی۔ معلق تو پہچان لیا نا، اور قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا، لیکن حافظ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ کہاں پڑھا ہے، بولے کہ سر یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عورتوں کو معلق نہ کرو کہ عورت گھر آئی اس کو نہ بیوی کہتا ہے نہ کچھ، لڑکائی بھی چھوڑیے، نہ شوہر والی ہے نہ بلا شوہر والی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے ایسے مت کرو، اس کے کچھ حقوق ہے وہ ادا کر۔ اور اس کا شرعی معنی ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی عبادت کے کرنے کا وعدہ کرے، خواہ مطلق ہو جیسے کہے اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر اتنا صدقہ کرنا لازم ہے، خواہ معلق ہو جیسے کہے اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی، یہ معلق مشروط، ہاں، یا میرے گمشدہ شخص کو یا میری گمشدہ گاڑی کو اللہ لوٹا دے تو میں 10 روپے خیراتی صدقہ کروں گا، یہ نظر مان لی اس نے، تو میں اس کے رضا کے لیے اتنے مال میں صدقہ اتنا کروں گا، یا اس کے رضا کے لیے اتنے نفل نماز پڑھوں گا۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت غیر مشروط طور پر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ شرط نہ لگائے۔ کیوں؟ آگے وجہ بتا رہا ہوں۔ اور اپنے کسی کام کی شرط لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کہتے یہ پسندیدہ نہیں، یہ مکروہ ہے۔ اب اللہ سے ایسی بات کر رہے ہیں، ابو اگر تو نے مجھے یہ کر دیا نا تو میں آپ کے لیے پانی لے آؤں گا۔ دیکھو ابو ہے یار، تو اس کے ساتھ یہ کرتا ہے، نہیں ابو آپ لایا نہیں لے، آپ صرف بتا دیں میں پانی لا دوں گا، ہاں میں آپ کے لیے دکان سے چیز، آپ جو بھی بولے میں کروں گا۔ نہیں ابو اگر تو یوں کرے گا تو میں یوں کروں گا، تو یہ تو نے کہ اس کا کیا، یہ تیری وفاداری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نظر نہیں ہے، جیسے کل ایک بچہ یہاں کہہ رہا تھا بولو یوں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کی کوئی اصلی نہیں ہے۔ گناہ کا کوئی نظر ہو نہیں ہوتا کہ میرا یہ کام ہوگا تو اس کو چماٹ لگاؤں گا، بھائی یہ کون سا نظر ہے، یہ کوئی نظر نہیں ہے۔ اور اس کی عبادت کی جو نظر مانی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور غیر اللہ کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ عبادت کی نظر ماننے کے لیے کراہت پر دلیل ہے، عبادت کی نظر ماننے کی کراہت پر، یہ اچھا، یعنی ہم نے کہا کہ بعض نظر مکروہ ہے، کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نظر نہ مانا کرو، کیونکہ نظر
تقدیر سے مستغنی نہیں کرتی، جو تقدیر میں ہو تمہیں ملے گا، یعنی جو کام نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا، اور خواہ تم اس کام کے لیے نظر مانو یا نہ مانو، نظر کے ذریعے عبادت کا حصول صرف بخیل سے ہوتا ہے۔ بخیل انسان کہتا ہے یا اللہ ایسے تو تیرے نام پہ نہیں دوں گا، تو مجھے A1 گریڈ سے پاس کر پھر کروں گا۔ نظر کی تفصیل ہی اس میں ہے، لیکن وقت نہیں کہ انشاءاللہ بچے تو زیادہ ٹائم ان کے پاس ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، کل تو میں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے بار بار کہا، قرآن سے دلیل دی کہ بھائی قرآن میں رب فرماتا ہے اس کا سننے والا اور اس کی قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانے والا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی بدبخت ہو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت یاد کریں، وَلَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تمہیں کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکے گا کہ ہم نے درس قرآن میں سنا تھا اور تو اوٹ پٹانگ کی تقریریں کر رہا ہے۔ درس قرآن سننے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا دجال بھی آ جائے، اگر یہاں نہیں بیٹھو گے تو پھر کوئی بھی تمہیں جو ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان ایک جگہ جاتا رہتا ہے، وہ راستہ اس نے دیکھا ہے، اب کوئی دوسرا اس کو لے جا رہا ہے تو اگر تھوڑا سا ہٹے گا، نہیں بھائی میرا راستہ یہ ہے، تو قرآن مجید میں آپ نے سب کچھ پڑھ لیا نا، اس میں سب کچھ ہے، تبیان لکل شیء، کہ بھئی نظر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے۔ اب تو نے سنا نہیں ہے، تو کہتا ہے میں نے تو لالو کھیت جانے بولا آ جا، ڈاکو کے ہاتھ میں چڑھ گیا، تمہیں لے جاتا ہوں، اور لے جائے سرجانی ٹول میں بولا نکال تیری ایسی تیسی، کیونکہ تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو جب درس قرآن میں بیٹھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے عقیدہ کیسے ہوتا ہے۔ آگے چلتے میرے بچوں، دوسری بات کہ ان کو یہ جنت میں نعمتیں کیوں ملے گی، اس کی صفات بیان ہو رہے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ جنت میں جو نعمتیں کھا رہے ہیں ان کے اشاروں سے چشمی جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، آج بخاری کی حدیث میں نے سنائی تھی نہیں سنائی تھی؟ بولا ہمیں یاد نہیں ہے۔ وَفَقُّ الْمَعَانِ، کس طرح حدیث تھی کہ قیدی کو آزاد کرنا، اس پر پھر میں نے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 بتائی تھی کہ بنی اسرائیل نے وفا نہ کیا، صرف قیدیوں کو تو آزاد کرتے لیکن اپنے مسلمانوں کے خلاف، بنی اسرائیل اپنے خلاف انہیں قتل بھی کرتے تھے، انہیں گھروں سے بھی نکالتے تھے، ان کے خلاف دشمن سے مل کر ان پر ظلم بھی کرتے تھے۔ رب نے فرمایا اچھا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کا کفر کرتے ہو، تو ان کی سزا وہ ہے کہ دنیا میں بھی انہیں ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی۔ اس قرآن پاک کے ایک حصے کو مانا کہ بھائی ہم دیکھیں، ہم تو ان سے قرآن خوانی گھروں میں کرتے ہیں، اس سے صرف کام نہیں چلے گا، اس سے کام، وہ تو برکت ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں نا، اب پڑھ رہے ہیں برکت ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز بھی تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ روزے رکھنے ہیں، یہ سب قرآن پاک جو سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں تھا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں جو کچھ ہے بولے آمنا و صدقنا، ہم نے ایمان لایا اور جس قدر ہم سے ہو سکے عمل کریں گے، اور عقیدہ تو بنا لیا کہ یہ ہی صحیح ہے۔ بچوں اپنے نفس سے کچھ لڑائی کرو، بولے ہم انشاءاللہ نفس کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ دور کریں گے اور وہ اسی کی برکت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ غلام حاضر ہے، خادم حاضر ہے، تمہارے گھر میں اگر آپ کہتے ہو استاد جی ہم یہاں نہیں آ سکتے، ہمیں ویڈیو گھر میں بھیج دیا کرے، آپ لندن میں رہیں، امریکہ میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، دبئی میں رہیں، امارات میں رہیں، سعودی عرب میں رہیں، افریقہ میں رہیں، افغانستان کے پہاڑوں میں رہیں، خادم کا درس ہمارے پاس روزانہ آئے گا۔ وفا کر لو، سبسکرائب کر لو کہ دیکھ لینا۔ ابھی تک اتنے بچوں نے، میں کسی نے بھی نہیں کہا بولا ارے ہم تو ویسے بھی پریشان ہیں۔ آپ اس سال کی بات کروں، کوئی اگر ہے ایسے جس نے نیت کی کہ میں نے تو استاد جی نیت، اس طرح کہہ دے کہ استاد جی واقعی اللہ کے گھر میں بیٹھوں میں نے نیت کر لی تھی۔ میں ویسے بھی اپنے شاگرد و مقتدیوں کو جانتا ہوں، کہتے استاد جی ہماری جان چھوٹ جائے تو دیکھ لینا۔ وہ سیاسی لیڈر آتے ہیں نا، کہتے ہیں دیکھ لینا، اس مرتبہ ہمیں پاس کر کے دیکھ لینا، ہمیں چیئرمین بنا لینا، ہمیں گورنر و فلاں بنا لینا، دل میں کہتے ہیں پھر تو ہمیں دیکھ لینا۔ تو ہمارے پاس آئے گا، ہم بولیں گے ارے چوکیدار کو بولے بولو نہیں ہے، ہم پھر چھپ جائیں گے۔ تم بھی کہتے ہو استاد جی ہماری جان چھوٹ جائے پھر دیکھ لینا۔ گلیوں میں تو نظر آؤ گے نا، چھپو گے بچوں، اور پھر استاد جی کو دیکھتے ایسے بھاگتے کہ استاد جی تو پکڑ لے گا، سوائے چند کے۔ وہ کچھ تو ایسے ہیں
میں نام نہیں لیتا، وہ تو یہاں بھی اکثر بھاگ جاتے ادھر سے. وعدہ کرو استاد جی کبھی آپ کے مجلس سے ہٹیں گے نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں، لیکن پورے اگر آ جائے نا یہ ممکن نہیں ہے. پورے مجھے تو چند افراد چاہیے بس، پورے نہیں بن سکتے. اس محلے کو ایسا محلہ بنا لیں، اس پر وفا کر لو، عہد وفا کر لو، دیکھ لینا اپنے محلے کو کیسے ہم جو ہے نا رحمتوں کا مرکز اللہ کی طرف سے بنتا ہے پھر یا نہیں بنتا. وفا کر لو بچوں کہ شادیوں میں بھی پھر ایسے نہیں ہوگا، پروگراموں میں بھی ایسے نہیں ہوگا. خادم آگے آگے ایسے خادم کہ کبھی نہیں بولا کہ چندہ جمع کرو، امام سے درس قرآن کے لیے آ رہا ہے، بریانی کا پروگرام کرو، امام سے بریانی کے لیے آ رہا ہے، شادی ہال میں پروگرام کرو، امام سے آ رہا ہے. نہیں، خادم کہتے ہیں نہ پانی پیوں گا نہ چائے پیوں گا تمہاری، اور شادی حال میں تو آپ لوگوں کو 1000 روپے کا نوٹ بھی انعام ملے گا. یہ دیکھیں یہ میرا بچہ اس نے دکھا دیا، شادی حال میں امام صاحب کی تقریر کروا دی. دیکھ لینا باقی لڑائیاں تمہاری سپر پاور امریکہ جانے تم جانو. میں تو بولوں گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ولیمہ صحیح ہے اور یہ یہودیوں کا تماشا ہے. اور یہ ہر مولوی نہیں کہتا جو پیٹ بھرنے کے چکر میں، گردن موٹی کے چکر میں، چندوں کے چکر میں کہ چندہ کروا دو، یہ وہ نہیں کہہ سکتا. بولے چندے ضائع ہو جائیں گے، نکاح میں بھی نہیں بلائیں گے. یہ وہ کہتا ہے، کہتا ہے نہیں پتھر کھانا بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے. طائف کے شہر میں جا کے بریانی نہ وہاں دعوت ہے، کیا حضور کو نہیں ہو سکتی تھی؟ عرب کے لوگوں نے کہا آپ جو بھی چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے کر دیتے ہیں، صرف ہمارے ساتھ تھوڑا سا چلے. بولے نہیں ہو سکتا. یہ وہ جعلی پیر اور جعلی مولوی جن کے بنگلے ہو رہے ہیں، جن کی بڑی بڑی گاڑی ہو رہی ہیں، وہ جو ہے نا مداہنت کرتے ہیں. آپ ہمیں بلا لے، آپ کے لیے سبحان اللہ لوگوں سے کر دیں گے. لوگوں سے آپ جو ہے نا 10 روپے پھینک دینا، وہ 30 روپے پھینک دیں گے. لوگ ویسے بھی شرمندہ ہوں گے، نوٹوں کی بارش ہو جائے گی اور وہ چندہ ہو جائے گا، میری جیب بھر جائے گی، تمہاری سبحان اللہ واہ ہو جائے گی. میں بولوں گا ان کا بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں یہ دین بنا رہے ہیں، یہ دین بنا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تقریری وہ ہوتی کہ وہاں منافق بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حرام خور بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ والدین کے نافرمان بھی بیٹھے، وہ سبحان اللہ کی پھر تیار نہیں ہوتے. ان کی تو ماں مر رہی ہوتی، وہ کہتے یار ہمیں تو ذلیل کیا. پھر ایسا فاسق فاجر مجھے دعوت دے کے بلا لے. یہاں فاسق بڑے بڑے کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی ذرا بولے نا کہ تو نے مجھے بلایا، تمہارے اندر مجھے پتا اتنی بیماریاں ہیں، تیری خیر نہیں ہے، صرف مولوی لانے سے تمہاری بچت نہیں ہے. ہاں کہ بس مولوی کو دعوت دے دی. بس ایک جگہ میں بتاتا رہتا ہوں، ایک مسجد جس نے بنائی ہو، جب میں گیا مجھے کیا پتا، بولا یہ اس نے بنائی. میں نے بولا واہ کیا بات ہے یا اللہ. میں نے بولا امتحان کامیابی دے دے بس. یعنی اس نے سمجھا کہ مسجد بنا لی تو بس سب کچھ ہو گیا. نہیں بھائی، نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا. وہ میں نے سورۃ توبہ والا دے دیا کہ مسجد وہ تعمیر کرتے ہیں جو ماں سوائے اللہ سے خوف نہیں رکھتے، نمازی بھی ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں نماز بنا لی خود جو ہے نا امام کے پاس بھی کبھی نہیں بینا. مسجد کو آباد کرنا ایسے نہیں ہے امام ڈرتے رہے تو باہر بیٹھ جا. ہاں کہ ہم تو مسجد کے محافظ ہیں. محافظ ایسے نہیں ہوتے. محافظ پہلے سنتے کہ مسجد کے آباد کرنے کے اصول کیا ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ ہم نے اپنی دکانداری لگا دی، شور کی آوازیں اٹھ رہی ہو. اللہ مجھے طاقت دے دے، بولو آمین. پھر دیکھ لینا کہ مسجد میں میرے ہوتے ہوئے کوئی مسجد میں بول دے دے. یہ بندہ ناچیز تم سے وعدہ کرتا ہے. ہم ایسے علماء کے پڑھے لکھے انشاءاللہ شاگرد ہیں کہ درس قرآن ہو کوئی مسجد میں بات کر دے کہ ان کے قبلے نہ درست کر دوں. پھر کہ جب فلم چل رہی ہوتی ہے تم سنیما ہال میں ہوتے ہو، اللہ نہ دکھائے ہمیں، لیکن سنا ہے کہ جب جاتے ہیں سب خاموش ہوتے ہیں سنیما میں، دیکھ رہے ہوتے کیا ہو رہا ہے، خبریں سن رہے ہیں، بابو کہتے چپ ہو خبریں ہو رہی ہیں، بچے سب خاموش ہیں. لیکن درس قرآن مسجد میں ہو رہا ہے تو شور کے آواز بھی آتے رہتے ہیں. اللہ کرے. اب وہ کافروں نے کہا نا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو. جب یہ قرآن پڑھے تم ادھر شور میں چالو تاکہ کامیابی تمہاری ہو جائے گی. یہ کن کا اصول تھا، کہاں پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ بولو سر جی یہ یاد نہیں ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ. قرآن پڑھنے کا معنی ہوتا ہے درس قرآن دیا جائے. قرآن پاک میں کیا ہے تو رب فرماتا ہے یطعمون الطعام
یہ جنتوں میں جو جائیں گے یہ کھانا کھلاتے ہیں کن کو؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اس لیے نہیں کہ اسی چو کو کھانا کھلا رہا ہے دل میں کل میں حرام خوری کروں گا، کسی کے گھر پہ قبضہ کروں گا، یہ پولیس والا مجھے چھڑائے گا، اسی چو کو اس لیے کھانا دے رہا ہوں۔ ایک افسر کو دعوت دے کر کھانا کھلا رہا ہے، ایک کو جا کے ہوٹل میں کھانا کھلا رہا ہے، فلاں کو کھانا کھلا رہا ہے، آج اس نے ہمیں 2000 کا کھانا میں نے کھلایا، اور وہ دل میں سوچتا ہے کل یہ پیسے والا ہے مجھے 10,000 کا کھلائے گا، یہ علی حبہ ہی نہیں ہے۔ یہ کن کو کھلا رہے ہو؟ کوئی اس لیے کھلا رہا ہے کہ معتکفین کو کھلائیں گے، ہمیں ڈھیروں سارے دعا دیں گے، یہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھلایا۔ یہ ارے اللہ کی رضا کے لیے ہوا کہ کوئی اور اس میں نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، یا اللہ تیرے لیے کھلایا بس تو دیکھ رہے، بات ختم ہو گئی۔ جو عمل غریب کو پریشان کر دیا، دعا کر بھائی، دے دیا تو معافی تو کر دے، اب اس کو لگا بس۔ اللہ کی رضا یہی ہوتی ہے نا کہ بیچ میں دوسروں کو تو نہیں گزارو، اب تیرا کام پھنسا ہوا ہے، کھلایا، ذرا مولوی سے دعا کر، یہ تو نے اللہ کے لیے کھلایا، اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو اپنے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے کھلا رہے۔ ہاں نام بھی لے لینا، استاد جی نام بھی لے لینا ذرا، اب فلاں نے وہ 10 روپے دیے، ذرا نام بھی لے لینا، پرچی بھی لکھا ہوا ہے۔ قرآن سیکھو، علی حبہ۔ آئے حافظ صاحب سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ بولا آیت یاد نہیں ہے۔ ہاں وہ دوسرا حافظ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن یہ حافظ خاموش۔ تو وہاں بھی تھا کہ مال دیا لیکن اللہ کی محبت میں، دوسری ترجمہ یہ وہ مال انہیں بڑا محبوب تھا، وہ مال لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو خرچ کر، نوٹ تمہیں بڑے پسند ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر۔ مسکینوں پر، مسکین پر اور یتیم پر اور اسیر پر، یتیم غریب مسکین کو کھلاؤ، اور یتیم جس کا بچپن میں والد کا انتقال ہو جائے، یسیر کا لفظ ہے لیکن وہ لوگ نہیں جانتے، یسیر اس کو کہتے جس کے بچپن میں والدہ کا انتقال ہو جائے۔ کس کا؟ یتیم یسیر شو کہتے، یہ یتیم یسیر ہوگا۔ یسیر جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ بولے نہیں جانتے؟ بولا ہمیں تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہے، یہ بولا کرو ساتھ، ہاں بولے اردو آتی ہے، بولے تھوڑی تھوڑی۔ یتیم کا معنی پتہ ہے، یسیر کا معنی پتہ نہیں ہے۔ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم، جس کے والدہ کا انتقال ہو جائے دونوں یاد ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور اسیرہ قیدیوں کو بھی، یہ آیت کہتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے اس صورت میں، کیونکہ جہاد شروع ہوا تو جہاد کے بعد جو قیدی آتے تھے ان کو چھڑانا، مکے میں تو یہ سلسلہ جاری نہیں تھا۔ بچوں آج یہاں پہ کیونکہ درس ہمارا بہت زیادہ لمبا ہے، اور ایک آیت پڑھا دوں، انما نطعم، ہم صرف تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی محبت میں۔ اس میں اشارہ ملتا ہے علماء طلباء، سنو توجہ خاموشی سے سنو، یہ نکتہ سنو، نیک لوگوں کو کھلانے میں زیادہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تمہارا کھانا نہ کھائے مگر تقوادار پرہیزگار کھائے۔ علماء و طلباء نیک ہوتے نہیں ہوتے، اس لیے مدرسے آباد ہوتے ہیں اور لوگ وہیں کا رخ کرتے ہیں۔ امام مؤذن خادم اگر نیک ہیں تو انہیں کھلانے میں تمہارے اللہ کی رضا ہے۔ اگر کسی وڈیرے کو کھلا رہے ہو، کسی سیٹ کو کھلا رہے ہو تو اس میں اللہ کی رضا بہت کم ہوتی ہے۔ بولو، وہ اس کا تو ویسے بھی پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے، اس کو کیا کھلا رہے ہو؟ سیٹ جی اگر ٹائم دے دیں آپ کو کہ فلاں ہوٹل کو کھلا دیں، بولے کیوں نہیں کھلا دو۔ ارے یہاں تو جن کا نام لکھا اب ان میں نہیں ہے بھائی، ہم صرف اللہ کے رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں۔ نطعمکم، رب فرماتے ہیں میرے بندے جو جنت میں آئیں گے، ارے وہ تو جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، کہتے ہیں کسی کا احسان نہیں، دل میں یہ نہیں کہ ہم ان کو کھلائیں گے، کل موقع آئے گا تو ہماری خدمت کریں گے، ارے یہ برباد ہو گیا، ان کا عمل برباد ہو گیا، ارے انہوں اللہ کی رضا کی نیت نہ کی۔ انہوں نے سیاسی لوگ، سیاسی لیڈر جانتے ہو، مولوی بھی بڑے سیاسی ہوتے ہیں، بعض اوقات مسجد میں اس لیے خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کل کوئی مجھے نکالے تاکہ لوگ میرا ساتھ دیں۔
بعض انتظامیہ والے بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت کروں تاکہ میری کرسی نہ چھوٹ جائے۔ دیکھ لینا مولانا صاحب، سیاسی ایسے بھی ہوتے ہیں، ہاں، مولوی کے لباس میں چور، چوروں کے پردے فاش کرتا ہوں میں تاکہ سب کے پردے فاش ہو جائے۔ ہاں، وہ سمجھتے ہم بڑی خدمت کریں تاکہ محلے میں یار نام ہو جائے، لوگ ہمارے پیچھے چلے۔ ارے اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی، تو نے تو اپنی کرسی کو مضبوط کرنا، تو اپنے پیچھے لوگوں کو چلانے کے چکر میں، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ نفس کتنا بڑا مکار ہے، ہم سے کیسے کیسے کام۔ میں نے بہت سارے مولویوں کو دیکھا محلے میں کام کر رہے بہت، کہتے یار کل کو انشاءاللہ نہیں لگا، میں نے لوگوں کا ذہن بنایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نے اس لیے مسجد محلے میں کام کیا، کل تمہاری مسجد ہے جائے، اللہ کی مسجد ہزاروں ہے یار، کروڑوں ہیں، تم اس کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ مولانا صاحب ممبر پر بیٹھنے والے، تو یہ کہے یا اللہ تیرے رضا کے لیے اگر پتھر کھا جاؤں لوگ نکال لے تو یہی تو میری ایمانداری کی علامت ہوگی، لیکن لوگوں کو جمع نہ کرنا، جب نکلو تو پھر پیچھے نہ دیکھو۔ بولا نہیں، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، جب ایک علاقے سے نکلے تو نکلے۔ بولے اللہ کی زمین بڑی، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری زمین بڑی وسیع ہے، جہاں بھی جاؤ گے عزت پاؤ گے اگر میرے لیے نکلے ہو۔ پھر یہ نہ کرنا، اب یہ غریب ادھر ادھر گھوم رہے کہ مسجد ہے، مجھے مسجد سے نکال لیں، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، اے تیری ایسی تیزی۔ میں ایک جگہ ایف ایم چلا رہا تھا، میں نے بولا دیکھ میں جب جاؤں گا مجھے تلاش کرو گے، مجھے نہیں پاؤ گے، دیکھ لینا، ہاں تم ڈھونڈتے رہو گے، میں نہیں ہوں گا، کیونکہ رسول اللہ کے امت میں نے خونریزی اور لڑائیاں نہیں کرنی۔ آپ بولے ناراض، میں بولوں گا السلام علیکم میں جا رہا ہوں جی، آپ ناراض ہیں تو ہم نے لڑنا تھوڑی ہے۔ لوگوں کے اندر فسادات پھیلنے، کہتے اللہ اس سے اب چھٹکارا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کہتے ہیں ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہو گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، صیغے دیکھے، یہ بلاغت و فصاحت، یہ وہاں غائب کا صیغہ تھا، درجے بلند ہوتے رہے، ہاں اب ان کا کلام خود اللہ وہ کہتے وہاں پر، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وَيُطْعِمُهُمْ وہ انہیں کھلاتے نہیں، اب فرماتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں، متکلم کا صیغہ آ گیا، اور وہ غائب حاضر آ گئے، یتیم اسیر وہ غائب تھے، یہاں حاضر ہو گئے اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نريد منکم، تم سے ہم نہیں چاہتے، یہ امیدیں نہیں رکھتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، تم ہمارا اس کا عوض دے دو، اس کا صلہ دے دو۔ کیوں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حد ترش اور سخت دن ہے، خطرناک دن ہے۔ اس کی تشریح کل کروں گا۔ کریم مولا سے دعا ہے یا اللہ میرے جتنے معتکفین بچے جتنے حاضرین ہیں، یا اللہ ہمیشہ قرآن سننے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے، یا اللہ تعالیٰ کریم مولا جو اچھے نیک لوگ تھے، یا اللہ ان کے صدقے ان کی برکت سے گناہگاروں کو بھی اس آخری دن میں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ 3 دن ہوں گے انشاءاللہ، 28 اور 29 اور 30۔ جمعہ کا دن بھی نصیب ہوا تو کیا بات ہے، نہ نصیب ہوا تو مجھے یقین ہے تراویح تو نصیب ہو جائیں گی۔ پتہ ہے خطرہ ہے، تراویح پڑھ کے 10 بجے اعلان ہوگا کہ چاند نظر آ گیا، اللہ خیر کرے۔ جس طرح روزے شروع میں بھی ایسے ہوا تھا کہ نماز پڑھ کے درس دے کے اس کے بعد 10 بجے اعلان اور کہتے چاند نظر آیا۔ میں نے بولا تراویح میں چلو، اس میں تو فائدہ ہوگا، تراویح تو پڑھ لیں گے۔ کریم مولا بیماران اسلام کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد، گناہگار خطا کاروں کو توبہ کی توفیق، محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔